شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. پہلی چیز یہ ہے کہ کراچی پریس کلب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن نے آج بلایا مجھے بولنے کے لیے. تو اٹس اے ریئل آنر فار می ٹو بی ہیئر ٹوڈے اسپیکنگ ان فرنٹ آف سو مینی اسٹیمڈ گیسٹس. 2015 انٹرنیشنل کرکٹ کی ریوائول ہم نے دیکھی تھی ادھر پاکستان میں. تو آہستہ آہستہ سے وائٹ بال سے شروع ہم نے کیا تھا. اس کے بعد گریجولی اوور دا لاسٹ 18 months ٹیسٹ کرکٹ بھی ہم نے دیکھا ادھر پاکستان میں. اور بات سے یہ جو رپورٹنگ ہوتی ہے، جو انٹرنیشنل رپورٹنگ بھی ہوتی ہے، انفارمیشن جو باہر جاتی ہے، آپ کا رول جو ہے اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور آپ نے رول بھی پلے کیا ان دا ریوائول آف انٹرنیشنل کرکٹ بیک ان ٹو پاکستان. دیکھیے، فریڈم آف اسپیچ جو میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ہونا چاہیے کہ فیکچولی رپورٹ ہونا چاہیے اور دونوں سائڈ بیلنس ہونا چاہیے. بٹ بالکل آپ کو لائسنس ہوتی ہے ٹو رپورٹ ایز یو سی اٹ، کیونکہ آپ کے آنکھیں سے آپ رپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی زبان سے آپ رپورٹ کر رہے ہیں، تو اس میں فریڈم آف اسپیچ آتی ہے. تو بالکل آپ کریں. تو جو کرٹیسزم بھی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، وی ٹیک اٹ آن دا چن. نیشنل گورننگ باڈی ہم ہیں، لیکن اچھے رپورٹرز بھی ہیں، اچھے جرنلسٹ بھی ہیں. تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو بیلنس رپورٹنگ کرتے ہیں. تو یہ آپ کا کام ہے، تو بہت بہت شکریہ آپ کا. اس کے علاوہ جو پروگریس ہم نے دیکھی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں، پرٹیکولرلی ان دا لاسٹ 2 years، انٹرنیشنل ٹیسٹ کرکٹ کے علاوہ ہم نے 5 سال کا اسٹریٹجی بھی ہم نے ڈیولپ کیا. ہائی پرفارمنس سسٹم بھی ہم نے ڈیولپ کیا. پہلے اکیڈمی سسٹم چلتا تھا پاکستان کرکٹ کا، اس کے بعد باقی جو ہم کام کر رہے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں، وی آر دی اونلی کرکٹ بورڈ ان دا ورلڈ جو فل ڈومیسٹک اسکیجول کو اناؤنس کیا تھا وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. تقریباً 160 میچز ہم نے ڈیلیور کیے ہیں، اباؤٹ 60% آف آر میچز. آپ خود آپ دیکھتے ہیں یہ پورے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ود کووڈ، بٹ لیکن ہم فینس کے لیے، آپ کے لیے، رپورٹنگ کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پوری ڈیلیوری ہم کریں گے اور انٹرنیشنل ڈومیسٹک کرکٹ کو. انشاءاللہ کراچی از بین دا ہوسٹ آف مینی انٹرنیشنل کرکٹ میچز. سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ بہت اچھی ہے. وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں ہمیں. پی ایس ایل، ایچ پی ایل پی ایس ایل کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آ رہی ہے، ایچ پی ایل پی ایس ایل 6 بھی ادھر کراچی میں ہم ڈیلیور بھی کریں گے. تو آپ کی سپورٹ اور سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ بہت ضروری ہے ہمیں، کیونکہ پاکستان کا نام ہم روشن کرنے چاہتے ہیں، بس ناٹ ان پاکستان بٹ ابروڈ، دوسرے ملکوں میں. سو تھینک یو ویری مچ جو سپورٹ اس کی اوپر ہمیں دے رہے ہیں. اچھا، دوسری چیز ہم اناؤنس کرنے چاہتے ہیں کہ آج ہم اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہماری پاکستان ٹیم جو ہے ویمنس ٹیم، وہ ساؤتھ افریقہ کے ٹور ہم 3 T20s 3 ODIs ساؤتھ افریقہ میں کھیلیں گے فرام January 20 ٹو mid February. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ ویمنس کرکٹ کو بھی ہم ڈیولپ کریں انٹرنیشنل اسٹیج میں. ویمن کرکٹ از امپورٹنٹ سوسائٹی میں، گڈ رول ماڈلز بھی ہیں اور ان کو موقع بھی دینا چاہیے کھیلنے کا اور روشن کرنے کا. تو انشاءاللہ وی گیون دیم دی اپرچونٹی سو دیٹ دی ٹور آف ساؤتھ افریقہ ول ٹیک پلیس. 20 تاریخ جنوری سے شروع ہوگا اور اس کے بعد ہمارے 2021 میں ورلڈ کپ کوالیفائرز بھی ہیں لیڈیز کے لیے. تو یہ بڑی بات ہے کہ ہم ویمنس کرکٹ کو اوپر بڑھا رہے ہیں اور اس میں انویسٹ بھی کر رہے ہیں. ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی ہم کوشش کریں گے پورے ہم انویسٹ کرنے کا. کرکٹ ایسوسیشنز ہم نے ڈیولپ کی ہے، کوالٹی آف کرکٹ ہم چینج کر رہے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ میں اسٹرانگ ہو جائے. تو یہ پوری ہماری لانگ ٹرم ایم ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ کل کے رزلٹ آ جائیں گے یا نیکسٹ ویک رزلٹس آ جائیں گے. تھوڑا ٹائم اس کے اوپر لگ جائے گا. جو ہم سسٹم چینج کرتے ہیں، 40 سال کا سسٹم جو ہم نے چینج کیا، یہ اوور نائٹ ہم چینج نہیں کر سکتے. تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن ہماری انٹرنیشنل اسٹینڈنگ جو ہے ٹیسٹ کرکٹ میں اور ODI کرکٹ میں، اس کو ہم انشاءاللہ امپروو کریں گے تھرو دا نیو سسٹم. میں کہہ چکا ہوں کہ ہائی پرفارمنس سسٹم نے ہم نے ڈیولپ کی ہے، اس کے اوپر ہم انویسٹ کریں گے. کوچز کے اوپر ہم نے انویسٹ کی ہے. ہم پاسٹ پلیئرس کو انگیج بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا محمد یوسف کو ہم نے انگیج کیا ایز بیٹنگ کوچ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر. سکلین مشتاق ہیں، مصباح الحق ہیں، وقار یونس ہے، یونس خان ہے. تو یہ پاس پلیئرز ویری امپورٹنٹ کہ ان کا نالج اور ایکسپرٹیز ہم ہارنس کریں ایز دا PCB، ان کو انوالو کریں
اور انشاءاللہ یہ پاکستان کو ویلیو ایڈ کریں گے اور دے ول کیپ امپروونگ آور کرکٹ اینڈ امپروونگ آور ٹیم. سو بہت بہت شکریہ آپ کا. سوال ہوں گے ضرور, پلیز سوال پوچھیں تو میں پوری کوشش کروں گا آنسر. دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنا انٹروڈکشن کرا کے اگر کویشچن کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. اور یہ بھی خیال کریں کہ وسیم صاحب پریس کلب آئے مہمان ہیں تو عزت اور سوال ضرور ہوں, سوال سے منع نہیں ہے, لیکن وہ ایک زیادہ اس کے دائرے میں ہوں. تو سب سے پہلے سینئر سے میں کروں گا, سینئر بیٹھے ہیں ماجد بھٹی صاحب اور رشید شفیع صاحب پہلے کریں تو پھر وسیم صاحب. سب سے پہلے شکریہ آپ ہمارے گھر میں آئے. اور دیکھیں آپ کے ہم اکثر انٹرویوز سنتے رہتے ہیں, آپ جو بیشنگ کر رہا ہوتا ہے میڈیا اس کا آپ نے ہلکا سا بھی اظہار بھی کیا, تو آپ کئی بار ناراض ہوتے ہیں کہ بہت سارے فیکٹس جو ہیں وہ میڈیا بیان نہیں کرتا. لیکن ایک یہ بھی میڈیا میں تاثر ہے کہ پی سی بی کہتا تو ہے کہ ہمارے یہاں ڈیموکریٹک سسٹم ہے, لیکن جو ڈیسیجنز میں بعض اوقات مثال کے طور پہ کوئی اپوائنٹمنٹ ہے تو پہلے سے وہ نام میڈیا میں چل رہا ہوتا ہے اور آخر میں وہی بندہ اپوائنٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ایک تاثر ہے کہ ٹارگیٹڈ اپوائنٹمنٹس نہیں ہو رہے, ایک ڈیموکریٹک سسٹم پی سی بی میں چل رہا ہے, ون مین شو نہیں ہے. کیونکہ یہ بھی کئی بار آتا ہے کہ بعض دفعہ بنی گالا سے کوئی پی سی بی کو انسٹرکشن آتی ہے کہ اس کو ہٹا دو, اس کو لگا دو. تو یہ جو ایک تاثر ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں پہلی چیز بٹی صاحب کے ہر ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ادھر کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. تو ادھر پاکستان میں یہ بات ہوتی ہے کہ 2-3 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ہر رول کے لیے. تو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم نے پہلے ہی سلیکٹ کر دیا ان کو. ٹھیک ہے فیوریٹس ہوتے ہیں بیسڈ آن اسکلز, نالج, ایکسپیرینس جو ہوتی ہوں, لیکن ہر سوسائٹی میں انگلینڈ میں دیکھیں, آسٹریلیا میں دیکھیں, 2 یا 3 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو فیوریٹس ہوتے ہیں کام کے لیے. تو ایسے کوئی نئی والی چیز نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں ہم ریکانسٹیٹیوشن ہماری ہو گئی تھی ان اگست 2019. تو پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے ہیں ایکس پلیئر بھی ہیں, نالج اور ایکسپیرینس بھی ہے, لیکن ٹھیک ہے ان کا ویو پوائنٹ بھی ہوتا ہے, ان کے ویوز بھی ہوتے ہیں ہر چیز کے اوپر. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں وہ بتاتے ہیں یہ کریں وہ کریں. دیکھیں وہ ویری ہینڈز آف ہیں, ہم اوٹونومس آرگنائزیشن سے چلتے ہیں. مانی صاحب ایز اے چیئرمین میکس ہز اون ڈیسیجنس. تو ایسے نہیں ہوتا کہ جو پرائم منسٹر صاحب یا باہر سے پریشر آتا ہے اس کے اوپر ہم ایکٹ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے ایوری باڈی از انٹائٹلڈ ٹو اوپینینس. لیکن جو کرٹیسزم کی آپ بات کر رہے تھے, میری بس یہی چیز تھی کہ بالکل آپ کرٹیسائز کریں, یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ کرٹیسائز نہیں کریں, کیونکہ بیلنسڈ ہونا چاہیے, لیکن بیلنس فیکٹس کے اوپر ہونا چاہیے. تو بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جب پرسنل کرٹیسزم آتی ہے, میں ہوں یا مانی صاحب ہو یا اینی باڈی ود ان پی سی بی, بہت لوگوں کو افیکٹ ہوتا ہے, فیملیز کو افیکٹ ہوتا ہے, بچوں کو افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. سو جو لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے بالکل کرٹیسائز کریں. جو میں کہہ رہا ہوں وسیم خان کہہ رہے ہیں یہ ہم کریں گے, یہ لیکن نہیں کیا, بالکل اس کے اوپر کرٹیسائز کریں. یا پالیسیز کے اوپر جو آپ اگری نہیں کرتے, بالکل آپ کا اپینین ہوتا ہے اینڈ یو ہیو ایوری ٹائٹل ٹو یور اوپینین, تو بالکل آپ اوپینینیٹڈ رہیں. لیکن بس میں یہ اس کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ اٹ شوڈ ریمین آن فیکٹس, پالیسیز, پروسیجرز. جو ہم نہیں کر رہے ہیں اچھے کر رہے ہیں یا ہم اچھے نہیں کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ بالکل آپ رپورٹ کریں. تو اس کے اوپر میں بات کر رہا تھا. چیئرمین کرکٹ کمیٹی, چیف سلیکٹر, یہ 2 اپوائنٹمنٹ ابھی ہوئے ہیں. تو کافی دن ہو گئے, اس پہ کیا پروگریس ہے, کیا کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ کوئی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہم لوگ سنیں؟ دیکھیں انشاءاللہ بائی اینڈ آف ویک ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اناؤنس کرنے کے بہت کرکٹ کمیٹی چیئرمین اور چیف سلیکٹر. تو انشاءاللہ سنڈے نیکسٹ منڈے تک انشاءاللہ ہم کنفرم کر دیں گے. اپنا وسیم بھائی سارے جوابات اگر کیمرے سے دیکھ کے کریں تو مجاہد سولنگی. سر مجاہد سولنگی کے کے نیوز سندھی نیوز چینل ہے, اور میرا سندھ کے حوالے سے ہی سوال ہوگا. ڈومیسٹک کرکٹ میں بہتری کی باتیں بہت عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل توقیر ضیاء نے سندھ میں آسٹرو ٹرف کے بہت سے گراؤنڈ بنائے تھے, اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل اسٹیڈیم گڑی خدا بخش بھٹو میں بھی بنا تھا, آپ کو بھی شاید یاد ہو. لیکن پی سی بی نے کسی بھی گراؤنڈ پہ ابھی تک دھیان نہیں دیا. وہاں پہ جو گراؤنڈ اسٹاف ہے ان کو سیلریز نہیں ملتی. جب کیوریٹر وکٹ بنانے والے کے پاس تنخواہ نہیں ہوگی تو وہ وکٹ کیسی بنائے گا؟ پھر ڈومیسٹک کرکٹ کے جو میچز ہوں گے تو آپ کو کیسا ٹیلنٹ سامنے آئے گا؟ ایک تو یہ میرا سوال تھا. دوسرا, ڈومیسٹک میں جو اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرتا ہے
جیسے زاہد محمود بھٹی کی بات کروں تھا تو اسے بلانگ کرتا ہے, وہ کرائٹیریا پہ آ رہا تھا لیکن اس کی سلیکشن نہیں کی گئی. تو یا تو کرائٹیریا یہ رکھیں کہ ڈومیسٹک میں آپ نے پرفارم کرنا ہے تو کھلائیں گے, یا تو آپ نے لائٹنگ اور ڈس لائٹنگ پہ کھلانا ہے. دیکھیے جو آپ گراؤنڈس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں. جو گراؤنڈس مین کی بات آپ کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ یہ ان کو پیسے نہیں ملتے. تو دیکھیے ڈومیسٹک کرکٹ کا جو ہم نے ریوائز کیا تھا وہ اگست 2019 میں کانسٹیٹیوشن ہم نے چینج کیا تھا. اس وجہ سے ہم نے کیا تھا کہ کمپٹیشن ہم کریٹ کریں, کیونکہ دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں کمپٹیشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے فرسٹ کلاس کرکٹ میں. لیکن 16-17 ٹیمز میں جو ہمارے تھے, لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھیے ہم اچھے پرفارم کر رہے ہیں, ہمارا ڈومیسٹک اسٹرکچر چل رہا ہے. تو جب ہم ورلڈ ٹیبل کو دیکھتے تھے, ٹیسٹ کرکٹ میں ہم 6 بیٹھتے تھے, او ڈی آئیز میں 7. تو میں نے لوگوں کو کہا کہ دیکھیں آئی یو ہیپی ود دس؟ کہتے نہیں. تو میں کہہ رہے پھر ڈومیسٹک کرکٹ کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ چل رہا ہے ہمارا, کوئی ٹف ڈیسیجنس تو بنانے پڑتے ہیں. تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ نمبر 1 ہم بنے ورلڈ میں. تو اس کے اوپر لانگ ٹرم کے لیے ابھی ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے فوکس ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے, لیکن یہ اس کے اوپر کام تو کرنا پڑے گا فار لانگ ٹرم. تو اسپن کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیے دوسرے ملکوں میں 1-2 پرفارمنسز کے بعد سلیکشن نہیں ہوتی, کنسسٹنسی والی بات ہوتی ہے. بالکل زاہد ویری ٹیلنٹڈ لیگ اسپنر ہیں, بہت اچھے پلیئر ہیں ہمارے, فرسٹ کلاس پرفارمنسز بھی ان کے آ رہے ہیں. لیکن بس اسکواڈس 15 یا 16 آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ابھی عثمان قادر بھی کھیل رہا ہے, شاداب خان بھی ہے وہ جو لیگ اسپن بولنگ کرتا ہے, یاسر شاہ بھی ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں زاہد کا جو ٹریجیکٹری ہوتا ہے اوپر جا رہا ہے اس کا. تو انشاءاللہ جو پرفارمنسز ایسے کر رہا ہے کنسسٹنٹلی کریں وہ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, تو ضرور آئی ایم شیور اس کو موقع ملے گا. تو سلیکٹرز اس کو دیکھیں گے. خان صاحب, صدر صاحب نے ہمارے پہلے کہہ دیا, اور ویسے بھی یہاں تربیت یہی ہے کہ مہمانوں کو ہم عزت دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ. سوال آپ سے یہ کہ جس طرح شکور بھائی نے کہا, آپ نے کہا کہ ہم اس ویک میں جو ہے اینڈ میں چیئرمین سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیں گے. کیا آپ ابھی تک اپنے فیصلے پہ فارم ہیں کہ جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ ریجنل کوچز پہ ہی مشتمل ہوگی, یا باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ آئیڈیا فلاپ ہو گیا ہے تو آپ لوگ دوبارہ جو ہے پیچھے جائیں گے اور نئی سلیکشن کمیٹی بنائیں گے؟ دوسرا, آپ لوگوں نے جو فیصلے کیے ہیں یقینی طور پہ فروٹفل ہیں, ٹیمیں آ رہی ہیں, بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں, جنوبی افریقہ آ رہی ہے, انگلینڈ کا سن رہے ہیں. تو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ لوگ نے مشکل حالات میں انگلینڈ ٹیم بھیجی, نیوزی لینڈ ٹیم بھیجی, تو کچھ فروٹفل وہاں پہ فیصلے بھی کیے ہوں گے, اگر وہ قوم کے سامنے رکھ سکیں کہ ان سے ڈیلنگ کیا ہوئی ہے, یا خالی جذبہ خیر سگالی کے تحت ہم نے اپنے کھلاڑی وہاں بھیج دیے؟ دیکھیں پہلی چیز یہ جو میں آخری سوال پہلے میں جواب دیتا ہوں اس کو, کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم انگلینڈ گئے تھے کھیلنے کے لیے تو کوئی ڈیل تو ہوگا انگلینڈ کے ساتھ, لیکن کوئی ڈیل نہیں تھا. دیکھیں ہمارا کام یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو ریوائیو کریں. تو جو بایو سیکیور انوائرمنٹ انہوں نے کریٹ کیا تھا اس کے اوپر پریزنٹ بھی کیا تھا, پلیئرز کو بھی پریزنٹ کیا تھا انہوں نے. تو سب لوگ خوش تھے کہ یہ جو پالیسیز پروسیجرز بایو سیکیور انوائرمنٹ جو یہ امپلیمنٹ کریں گے ول بی کیپنگ دا پلیئرز ویری سیف. تو اس کے اوپر بس ہم کرکٹ ریوائول کے لیے ہم نے ٹیم بھیجی تھی. ہمارے پہلے تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلے گئی تھی, تو فیڈ بیک وہاں سے بھی ہم لے رہے تھے ان کے سی ای او سے. وہ کہہ رہے تھے ہر چیز اچھا چل رہا ہے ادھر, جو ہر چیز وہ جو بایو سیکیور انوائرمنٹ کے پروسیجرز پالیسیز امپلیمنٹیشن ہر چیز اچھی جا رہی ہے. تو اس کے اوپر ہمارے کوئی شک نہیں تھا کہ انگلینڈ اچھے طرح سے یہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو جو 6 کوچز کا ہم بات کر رہے ہیں ان ٹرمز آف سلیکشن پالیسی, وہ رہے گی, نتھنگ ول چینج. جو نئے والا چیف سلیکٹر آئے گا وہ 6 کوچز کے ساتھ وہ کام کرے گا, تو نتھنگ ول چینج, کوئی ریورسل نہیں ہے اس ڈیسیجن کے اوپر. وزیر الزماں صاحب. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلی بار پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ 2020 میں مکمل طور پر پاکستان میں ہوئی. کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2020 کا جو سال گزارا اس میں بہت سارے اہداف ہیں وہ اچیو کر لیے ہیں, جیسے پی ایس ایل ہم نے کرائی, اس کے علاوہ 2-3 انٹرنیشنل ٹیمیں بھی یہاں پر آئیں, تو کیسا رہا اوور آل آپ کے لیے, کیونکہ آپ ہی نئے تھے, تو 2020 کیسا رہا پاکستان کرکٹ کے لیے خاص طور پر؟ دیکھیں ہمارا فوکس بس سمپل تھا کہ وی برنگ کرکٹ ٹو دا فینس, کرکٹ واپس ہم لے آئے پاکستان میں. تو ہم نے یہ بھی کہا تھا لاسٹ ایئر کہ انشاءاللہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کو پورا ہم پاکستان لے آئیں گے. تو کووڈ کی وجہ سے ہم نے اس کو کرٹیل کر دیا تھا مارچ میں. تو دیکھیں ہم نے آخر میچز بھی ہم نے ڈیلیور کر دیے تھے جو 4 تھے, سو اس کے اوپر ہم نے ڈیلیور کیا تھا. باقی انٹرنیشنل اسکیجول بھی ہمارا چل رہا تھا.
تو بہت سیٹسفیکشن ملی ہمیں کہ ہم ڈیلیور کر سکے تھے. پر سب سے بڑی چیز جو ہے ڈومیسٹک کرکٹ, اس کے اوپر 160 میچز جو ہم نے ڈیلیور کیے کووڈ انوائرمنٹ میں, یہ آسانی والی بات نہیں تھی. تو ٹھیک ہے, ہر چیز ایک دو پرابلمس بھی تھے, ایشوز بھی تھے ہمارے, لیکن انسرماؤنٹیبل ایشوز نہیں تھے وہ. تو ہم نے ڈیلیور کی ہے اس کے اوپر. انشاءاللہ ہم پورے کمپلیٹ کریں گے. قائد اعظم ٹرافی کو, اس کے بعد نیشنل کپ بھی ہے ہمارا, ساؤتھ افریقہ کی ہم نے بات کی ہے, HPL بھی انشاءاللہ ہم پلاننگ ابھی کر رہے ہیں اس کے لیے فیبری مارچ میں. اس کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم آئے گی ادھر 5 T20s اور 3 ODIs کھیلنے کے لیے سپٹمبر اکتوبر میں آئیں گے. اور اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم آئے گی ادھر, پھر اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی آئے گی دسمبر میں. تو اس کے اوپر ہم سب کام کر رہے ہیں. فل ریوائول پاکستان کرکٹ میں, انٹرنیشنل کرکٹ آ گئی ہے پاکستان میں, تو مچ ٹو سیلیبریٹ. لیکن کام ہمارا تو آدھا ہی ہم نے ابھی کیا, تو اس کے اوپر بہت کام کرنا پڑے گا ابھی بھی, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے. سو وی ہیو ٹو اسٹے ویری ویجیلنٹ. سیکیورٹی کے اوپر بھی ہم نے وہ بھی بہت کام کیا اس کے اوپر. ابھی تو کوئی سیکیورٹی کنسرنز نہیں ہے ٹیمز کے, بس کووڈ کے کنسرنز ہے. تو یہ بھی پاکستان کے لیے وکٹری ہے کہ یہ سیکیورٹی والا معاملہ جو ہے از ناٹ دا مین ڈرائیونگ فورس ناؤ فار دا ادر کنٹریز. لیکن اس کے اوپر ہم کمپلیسنٹ نہیں ہوں گے, اس کے اوپر ہم فوکس رہے گا ہمارا, سو دیٹ وی کین کنٹینیو پاکستان کرکٹ اینڈ انٹرنیشنل کرکٹ ان پاکستان فار لانگ ٹائم. زبیر بھائی کے بعد پھر علی حسن. زبیر نذیر خان, ایکسپریس نیوز. وسیم صاحب, فرسٹ آف آل آپ کو ویلکم ان کراچی پریس. شکریہ جی. دوسری بات یہ کہ گورننگ باڈی کے حوالے سے کہ جاتے جاتے ایک اور اچھا کام کیا آپ نے, ان کو انوائٹ کیا. اور سمی کے حوالے سے یہ کہ سمی یہ آپ کا گھر ہے, آپ آیا تو ظاہر ہے کہ. اب آتے ہیں کوشچن کی طرف. وسیم صاحب, کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کی, 2 پارٹ میں کوشچن کے بعد. پہلا پارٹ یہ کہ کلب کرکٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کی ریوائول کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ, بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی اہمیت کو جانیں. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کرکٹ دنیا جانتی ہے, اس کے حوالے سے بھی بتائیے. جی, انٹرن کمیٹی جو کرکٹ ایسوسیشنز والے ہیں, ان کا تھوڑا ٹائم لگ گیا, تو کیونکہ 1 سال تو ہو گئے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بن 1 year سنس آپ نے کرکٹ ایسوسیشن کو کانسٹیٹیوٹ کیا. اس کے اوپر 2 چیزیں ہیں. ایک رجسٹریشن کا پروسیس ہوتا ہے کہ ان کو ہم رجسٹر کر رہے ہیں سوسائٹی ایکٹس, اس کا تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے. اس کے بیوروکریسی بھی ہے, اس کے اوپر کووڈ بھی اس میں بیچ میں آ گئی تھی, تو اس کا تھوڑا ٹائم لگ گیا. لیکن کلب کرکٹ کی جو آپ بات کریں, جب ہم انٹرن کمیٹیز کو ہم کنفرم کریں گے انشاءاللہ ان دا نیکسٹ 2 or 3 weeks, اس کے اوپر پھر وہ کلب رجسٹریشن بھی کھل جائے گا, تو وہ بھی کلب سے رجسٹر کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر پھر کلب کمپٹیشن بھی شروع ہو سکتے ہیں. لیکن جنوری سے تقریباً 60 کلب کمپٹیشنز رن ہو رہے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کلب کرکٹ کمپٹیشنز نہیں ہو رہے, کیونکہ اپلیکیشنز بھی آتے ہیں PCB کو ٹو رن کمپٹیشنز اینڈ ٹورنامنٹس, تو وہ تو ہو رہے ہیں. تو لیکن یہ کنسسٹنٹ جو سسٹم ہے ہمارا, اس وقت ہم یہ اپ اینڈ رننگ ہوگا جب ہمارے انٹرن کمیٹیز کو ہم کنفرم کریں گے, پھر وہ رجسٹریشن پروسیس وہ رن کریں گے. اچھا, انڈیا پاکستان کی اب بات کریں. دیکھیں, ابھی تو FTP ہم پلان کر رہے ہیں نیکسٹ 4 years کے لیے, لیکن انڈیا پاکستان کے آپ جانتے ہیں ایشوز, پولیٹیکل ایشوز ہیں. ہم تو تیار ہیں کھیلنے کے لیے, دوسرے ملکوں میں بھی ہم کھیلیں گے ان کے خلاف, لیکن وہ انڈیا BCCI انفارچونیٹلی گورنمنٹ سے پرمیشن لیتی ہے پہلے, تو جب تک یہ گورنمنٹ از ان پوسٹ تو مشکل ہوگا فی الحال. اچھا وسیم صاحب, جہاں آپ دیگر کرکٹ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہاں دیکھا ہے دنیا بھر میں کہ گراؤنڈ کو مینٹین کرنے کے لیے لیٹسٹ اکوپمنٹ کی یوز لازمی ہوتی ہے. لیکن ہم اپنے گراؤنڈس میں دیکھیں زنگ آلود جو ہے وکٹ کا رولر چلایا جا رہا ہے, پرانا وہی کا وہی سامان ہے. تو ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن اکوپمنٹ کب آپ لوگ لے کر آئیں گے؟ کوئی ڈیولپمنٹ ہے کہ سنا تھا کہ کلیک ہیمر اور پوگو موئسچر میٹر کے لیے آپ لوگ ٹینڈر کر رہے تھے, تو اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہے, کیا آپ کریٹ ہیں تاکہ پتہ چلے کہ گراؤنڈ اسٹاف بھی کوئی لیٹسٹ اکوپمنٹ کے ساتھ کام کر سکے؟ دیکھیں, بالکل آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہم کھیلتے ہیں, تو کورز کو بھی جو جب بارش ہوتی ہے کورز کے بھی وہ انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں, ہم نے تقریباً 2 مہینے پہلے ہم نے وہ PTV والا ڈیل اناؤنس کیا تھا. PTV ڈیل ہم نے اس وجہ سے اناؤنس کیا تھا کہ اس میں انویسٹمنٹ آئے گی, تو انویسٹمنٹ جو ادھر سے آئے گی کیبل آپریٹرز سے, اس کے اوپر پھر ہم اسپینڈ کریں گے, وہ اس کو رنگ فینس کریں گے, اور ڈومیسٹک کرکٹ کے اوپر ہم اسپینڈ کریں گے, گراؤنڈس کے اوپر ہم اسپینڈ کریں گے, اکوپمنٹ کے اوپر ہم اسپینڈ کریں گے. ہم کانٹریکٹس ہم دیکھ رہے ہیں پلیئرز ڈومیسٹک کرکٹرز کے لیے, انٹرنیشنل ہمارے پلیئرز جو مین اینڈ ویمن
ان کے اوپر بھی ہم بڑھا دیں گے. تو اس کے اوپر انویسٹمنٹ چاہیے. لیکن ابھی تو سسٹم جو ہے پاکستان میں پہلا سسٹم ہے, یہی سسٹم ہے پوری ورلڈ میں جو نیشنل گورننگ باڈی جو ہے ہر چیز ادھر رن کرتی ہے, ہر چیز سینٹرلائز ہے. تو انفینٹ پیسے پاکستان کے پاس نہیں ہے. تو وی ہیو ٹو فائنڈ انویسٹمنٹ. تو ڈی سینٹرلائز ہم کر رہے ہیں کرکٹ ایسوسیشنز کے تھرو. اسپانسرز بھی ہم انشاءاللہ تقریباً 2 ہفتے میں ہم کنفرم کر رہے ہیں 5 اسپانسرز ڈومیسٹک کرکٹ ایسوسیشنز کے لیے. اس کے اوپر وہ پیسے ہم استعمال کریں گے کہ لوکل گراؤنڈز جو ہیں, لوکل کرکٹ کلب, اسکولز جو ہیں, اس کے اوپر وہ کرکٹ ایسوسیشن اسپینڈ کریں گے. تو ہم ڈی سینٹرلائز کر رہے ہیں, اس وجہ سے کنٹرول بھی کرکٹ ایسوسیشنز کے پاس ہوگا. سندھ میں سندھ کرکٹ ایسوسیشن جو ادھر کلبز ہیں, اسکولز, وہ رن کریں گے. تو انویسٹمنٹ کے ساتھ وہ انشاءاللہ کریں گے اور ہر چیز ہم امپروو کریں گے. میرا سوال یہ تھا کہ اس وقت پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں موجود ہے اور ہمارے جو کیپٹن ہیں بابر اعظم وہ اس وقت انفٹ ہیں, اس کے علاوہ شاداب بھی جو ہے وہ انفٹ ہے. اگر یہ دونوں انفٹ رہتے ہیں تو ایک آپشن وہاں پر ٹیم کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ سرفراز احمد سے کپتانی کے پڑھائی سر انجام دلوائیں. اگر اس حوالے سے سرفراز احمد کا نام آتا ہے تو کیا آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا کسی تیسرے بندے کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں پہلی چیز یہ ڈیسیجن تو کیپٹن اور کوچ کے ڈیسیجن ہوتی ہے. پی سی بی والے ہیڈ آفس سے جب ٹیم ٹورنگ میں ہوتی ہے ڈیسیجنس وہ بناتے ہیں. تو ابھی میں سن رہا ہوں شاداب آج بھی اس نے پریکٹس کی ہے, تو انشاءاللہ وہ فٹ ہوگا. دو ہمارے پاس, لیکن کیپٹن اور ہیڈ کوچ یہ ڈیسیجن بنائے گا. ظاہر اخبار فرام جیو ٹی وی. وسیم صاحب, میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ کچھ دن قبل آپ کا ایک بیان آیا تھا کہ T20 ورلڈ کپ جو کہ انگلینڈ میں ہونے جا رہا ہے وہ منتقل ہو سکتا ہے دبئی یا کسی اور ملک میں. تو آپ نے وہ کس تناظر میں یہ بات کی, کہیں سے آپ کو اشارے ملے یا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, اشارے نہیں ملے. دیکھیں آپ پوری دنیا میں دیکھیں کووڈ کے بیس سچویشن جو ہے, انڈیا میں دیکھیں ہیں, پاکستان میں ابھی دیکھیں, تو یہ بس کنٹینجنسی جو ہے نا, میں کنٹینجنسی کی میں بات کر رہا تھا. شاید وہ انڈیا میں نہیں کر سکے تو پھر وہ UAE میرے خیال میں وہ ادھر رن کریں گے. لیکن فرسٹ آپشن تو ICC کا انڈیا میں ہے, تو پھر وہ خود وہ ڈیسیجن بنائیں گے تقریباً جون جولائی میں. خان صاحب, جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے آپ کی ذاتیات کو لے کے اور دیگر لوگوں کی, تو آپ کا جو معاہدہ ہے وہ فروری 2022 تک ہے. تو آپ یہی معاہدے کے 12 مہینے پہلے آپ PCB کو بتا دیں کہ پابند ہے کہ آپ اگلا معاہدہ لیں گے 2 سال کی یا 3 سال کی جائے نہیں جائے گی. تو کیا آپ ہیں ولنگ کہ اگلا معاہدہ PCB سے لیں, کیونکہ موجودہ صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آگے جانا چاہیے یا پھر یہی معاہدہ آپ کا ختم ہوگا اور کہاں چلے جائیں گے؟ دیکھیں آگے جانے کا میرا ڈیسیجن نہیں ہے, یہ بورڈ آف گورننس کا ڈیسیجن ہے. تو وہ خود اسیس کرتے ہیں پرفارمنسز کو, اس کے بعد وہ ڈیسیجن بناتے ہیں. لیکن میرے خواہش میں آئی وڈ ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو کیری آن, کیونکہ کام ہم نے شروع کی ہے ادھر پاکستان میں. انجوائے کر رہا ہوں ادھر. تو لاہور میری فیملی تو ممبر آزاد کشمیر کی ہے, تو میں ادھر بھی جاتا ہوں فیملی کو وزٹ کرنے کے لیے, اور لاہور میں میری لائف سیٹ ہو گئی ہے ادھر. تو انجوائے کر رہا ہوں. دیکھیں ہم نے بہت پروگریس پاکستان کرکٹ نے بنایا ہے. پہلے 5 تقریباً 6 یا 12 مہینے بہت مشکل تھا, کیونکہ کلچر کے وجہ سے ان ٹرمز آف PCB کا کلچر, سسٹمز انڈرسٹینڈ کرنا یہ تو وہ, کیونکہ سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشن جو ہوتے ہیں ان کی بہت بیوروکریسی ریڈ ٹیپ ہوتی ہے. تو آفٹر 12 منتھس میرے خیال ہے آہستہ آہستہ سے ہم ڈیولپ اور ڈیلیور کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے کام شروع کی ہے. آئی وڈ لائک ٹو کیری آن فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم اف پاسبل. وسیم صاحب, ابھی آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کی, خاص طور سے جو نیچے ٹیئر ہے ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن آج کے ایک بڑے اخبار میں ڈائریکٹر ڈومیسٹک کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ از لائک ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ, انگلینڈ اور آسٹریلیا. ندیم خان صاحب کا, تو اس پر آپ کیا کہیں گے اور کتنا وقت لگے گا, آپ اگر بتا دیں جو نیچے والی ٹیئرس ہیں ان کے بارے میں. دیکھیے فرسٹ 11 تو سیکنڈ 11 کھیل رہے ہیں, تو پہلے یہ بھی کہنا چاہیے کہ سندھ کو بہت بہت مبارک. انڈر 19 وہ بھی جیتے ہیں, 3 ڈے میچز اور 1 ڈے بھی وائٹ بال بھی جیتے ہیں, اور سیکنڈ 11 بھی سندھ والی ٹیم بھی جیت گئے. تو اچھی نیوز ہے سندھ ریجن کے لیے. لیکن دیکھیں جو سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا ہے یہ کمپٹیشن کے اوپر ہم نے ڈیولپ کی ہے, کہ کیسے ہم کمپٹیشن ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں, کہ ہائی کوالٹی کرکٹ, اچھے وکٹس ہو, اچھے کرکٹ بال استعمال کریں. تو آہستہ آہستہ سے سسٹم تو ہم ایسے ہی ڈیلیور کر رہے ہیں جیسے آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں. لیکن اصلی اس کا جو ریزلٹس ہم دیکھیں گے تقریباً 2 یا 3 سال لگ جائیں گے. میں پہلے کہہ چکا ہوں لاسٹ ایئر جو ہم نے اس کو فائنلائز کیا تھا, اور نئی والا کانسٹیٹیوشن بھی آیا تھا اگست
2019 में कि देखिए ये 1 साल में ये हम रिजल्ट्स नहीं देखेंगे, 3 या 4 साल लग जाएंगे। तो जो हम प्रोग्रेस हम कर रहे हैं, जो पाथवे हम जा रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम इसको विजन को रियलाइज़ करेंगे। वसीम साहब, दिस इज इकबाल जमील फ्रॉम द फाइनेंशियल डेली स्पोर्ट्स एडिटर हुआ है। मतलब आपने ये कहा कि जो पीसीबी में अपॉइंटमेंट्स होती है उसमें यू डोंट टेक एनी प्रेशर फ्रॉम दैट, देन यू सेड कि यस वी टेक इनटू अकाउंट द व्यूज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब इज देयर एनी प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड कि प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल फिगर्स जो है अपॉइंटमेंट्स में अपना से करें? देखिए व्यूज़ की बात मैंने ये कहा है कि he has an opinion, okay, he has an opinion as an ex-player, ex-captain of Pakistan cricket. Opinions एक चीज़ होती है, सब लोगों को opinions होती है, ex-player से बात करें you get 10 different opinions on individuals. आपसे हम बात करें कैप्टन कौन होना चाहिए, आपको 10 opinions होंगे। तो ये मैं बात कर रहा था कि opinions he will have, but असली जो decisions, जो accountability होती है, it's my accountability and the chairman's accountability. कि देखिए everybody will have opinions, लेकिन जब decisions आएंगे हम दूसरों के बात क्यों हम सुने, क्योंकि accountability तो हमारे पास है। So if it sits in my hands and the chairman's hands, then I think we'd be a little bit foolish to put our hands, give the account that take the decisions on of other people. So opinions ज़रूर हम listen करेंगे। जब मीडिया, अच्छे मीडिया वाले, क्रिकेट वाले जो मीडिया जर्नलिस्ट होते हैं, they're very good views, very good opinions. Of course हम उसको dissect करते हैं, व्यू पॉइंट्स हम सुनते हैं, and it's no different to listening to the Prime Minister on that front. वसीम खान साहब की बात दुनिया न्यूज़ से, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सारा कसूर हमारे प्लेयर्स पे डाल दिया कि वहाँ पर उनको कोरोना हुआ तो शायद उनकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने SOPs पर अमल नहीं किया। तो कहीं आपको लगता है कि PCB भी उनका कसूरवार है कि अगर वो चार्टर्ड फ्लाइट से वहाँ पर चले जाते और तो SOPs से भी बजट को फॉलो करते और वहाँ पर उनको ज़्यादा क्वारंटाइन करना ना पड़ता या फिर ज़्यादा उनको कोविड के मसले ना होते? तो वसीम अकरम का भी यही कहना था कि उन यहाँ पर ख़ासतौर पर खिलाड़ियों को पाकिस्तान में ज़्यादा क्वारंटाइन के केस देते तो वहाँ पर उनको ये प्रॉब्लम ना होती। तो कसूरवार समझते हैं कि अगर चार्टर फ्लाइट से उनको वहाँ भेज दिया जाता? देखिए चार्टर्ड फ्लाइट पाकिस्तान टू न्यूजीलैंड probably would cost us $500,000। पहले ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है जिम्बाब्वे और टीम जब आई थी पाकिस्तान में वो कमर्शियल फ़्लाइट के ऊपर आए थे। वेस्ट इंडीज़ टीम जब न्यूजीलैंड गए थे आई थिंक 51 hours in flight and transit, वो भी कमर्शियल फ़्लाइट के ऊपर गए थे। तो ये आप हाइंडसाइड में बिल्कुल आप देख सकते हैं। लेकिन वो न्यूजीलैंड की SOPs जो आप बात कर रहे हैं, देखिए उनकी SOPs वेरी क्लियर है। इज़ अ रीज़न वाई दे हैव 0 cases इन न्यूजीलैंड। हम प्लेयर्स को हम बता चुके थे जाने के पहले कि ये SOPs है। शान मसूद का बयान आपने भी सुना था कि द टीम bought into the SOPs that were needed। वेस्ट इंडीज़ की टीम 2 हफ्ते के लिए उससे फैसिलिटी में थे, so they had to endure the same thing। so जो छोटी ब्रीचेस थे जो मैंने उस वक्त भी मैंने बयान दिया था कि देखिए इट वाज अ बिट हार्श, क्योंकि ये जब कॉरिडोर में थे, जब उस दिन वो अराइव हुए थे, वो बातें शातें कर रहे थे, so it's very hard on the players। but having said that, SOPs जो ने सेट आउट न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने किए थे, everybody was aware of what they were। so alhamdulillah we're looking forward now, वो हो गई है। तो हम साउथ अफ्रीका के लिए हम प्लान कर रहे हैं SOPs कब इधर आएंगे, और we're looking forward to the matches getting underway in New Zealand on the 18th। वतन साहब, असगर अजीम फ्रॉम क्रिकेट टीवी। डोमेस्टिक पे पूरा फोकस है आपका, डोमेस्टिक की बातें की जा रही हैं, सवाल भी डोमेस्टिक के हवाले से बहुत हुए। क्या डोमेस्टिक में ऐसा होता है कि फर्स्ट 11 में जो गेंद इस्तेमाल की जा रही हो वो सेकंड 11 में इस्तेमाल ना हो? क्या कहीं ऐसा होता है? दूसरा ये कि गुज़िश्ता 3 महीने से डोमेस्टिक के प्लेयर्स को अदायगियाँ नहीं हो रही, इसकी क्या वजह है? और तीसरा मैं जानना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड में कैप्टनसी का फैसला टूर सिलेक्शन कमेटी करेगी, बट वो तो पहले ही कह चुके हैं मिसबा कि ये काम PCB के बड़ों का है। देखिए ये जो बॉल की आप बात कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में भी ऐसा ही होता है। मैं इंग्लिश सिस्टम से आया हूँ। सेकंड 11 में सेपरेट बॉल्स इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट 11 में दूसरे बॉल्स इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे इशू नहीं। आइडियली हमारी ख्वाहिश ये थी कि वी वुड यूज़ द सेम बॉल, लेकिन कोविड की वजह से जो बॉल्स हम ऑर्डर करते हैं दूसरे मुल्कों से वो बंद हो गए थे, तो वी कुडंट ऑर्डर द बॉल्स इन, सो दैट वाज पार्ट ऑफ द इशू। अच्छा दूसरी सवाल क्या था? हाँ देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो आप बात कर रहे हैं उनको पैसे आई थिंक इन द नेक्स्ट डे और 2 मिल रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का थोड़े इश्यूज भी था।
For some players, कोई players कह रहे थे को change करें, इसको change करें, उसको change करें, लेकिन मेरे अंदाजे में it's not acceptable कि season हमारी शुरू हो गई थी and players weren't getting paid. So इसके ऊपर हमने पूरी debrief भी मैंने मांगी है, तो मुझे पता लगा कि in terms of what happened, in terms of why that's happened, but it won't happen again. देखिए फैसला वाला बात जो होता है, this is टूर के पहले, क्योंकि ये चेयरमैन का डिमांड होता है, चीफ सेलेक्टर, हेड कोच, कैप्टन, लेकिन जब टूर के ऊपर होते हैं, ठीक है बिल्कुल इस्लाम मशवरा तो करते हैं हमारे साथ, लेकिन इंशाल्लाह there won't be any need to worry about speaking about a captaincy, क्योंकि शदाब खेलेगा फर्स्ट T20 में, उसके बाद इंशाल्लाह बाबर भी फिट हो जाएगा टेस्ट मैचेस के लिए. थैंक यू. और बस आखिरी सवाल वसीम साहब मैं भी एक कर लूँ तो लेकिन जवाब वही दीजिएगा. वसीम भाई, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत से ऐसे मुश्किल टारगेट अचीव किए हैं, जैसे इंटरनेशनल कोविड के अंदर पीसीबी का किरदार और पाकिस्तान टीम का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता. फिर न्यूजीलैंड की गई, जिम्बाब्वे यहाँ पर आई, डोमेस्टिक हमारी चल रही है, वुमेंस टीम अब हमारी जाने वाली है जैसे आपने अनाउंस किया. अब इस साल 4 गैर मुल्की टीमों को पाकिस्तान आना है. ग्राउंड तो आबाद हो रहे हैं लेकिन क्राउड नहीं. जहाँ आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्या क्राउड्स के लिए भी कोई ऐसा कर रहे हैं किसी एक सीरीज़ में SOPs का वो ख्याल रखें कि कॉलेजेस या उसकी आए, ताकि क्राउड कुछ हो जो मिसिंग हो रही है उसमें भी पीसीबी पहल करे? देखिए आप खुद आप हालात देख रहे हैं पाकिस्तान में फ़िलहाल, तो हम पूरी कोशिश करेंगे जो हम कर सकें तो क्राउड्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सेफ्टी ऑफ फैंस, सेफ्टी ऑफ प्लेयर्स फर्स्ट आता है. तो जब तक गवर्नमेंट हमें ग्रीन लाइट नहीं देंगी टू स्टार्ट अलाउइंग फैंस टू कम बैक इन द ग्राउंड, तो फिर वी विल कंटिन्यू टू बी एज सेफ एज पॉसिबल. सेफ इन्वायरमेंट हम देंगे. साउथ अफ्रीका वाला सीरीज़ है, उनको जो हमने SOPs प्रेजेंट किए थे ये 0 क्राउड के ऊपर हमने प्रेजेंट किए थे. तो HPL PSL हम देख लेंगे, सिचुएशन बाय फरवरी इंशाल्लाह विल बी बेटर. तो हम कंटिजेंसी प्लानिंग भी कर रहे हैं विद टिकटिंग एक्सेट्रा, कि हमें ग्रीन लाइट मिल जाए तो इंशाल्लाह हम कोई परसेंटेज तो हम कोशिश तो करें. देखिए फ़िलहाल तो मैंने पहले कह चुका हूँ कि जो ब्रीच की वो बात कर रहे थे उनने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं किया इसके ऊपर. तो इसके ऊपर मैंने क्वाइट वोकली मैंने न्यूजीलैंड हेल्थ अथॉरिटी से भी मैंने बात की है, क्रिकेट न्यूजीलैंड से भी, कि कम से कम ब्रीचेस की बात जो आप कर रहे हैं उनका कॉन्टेक्स्ट भी बताएं, क्योंकि लोग को ये समझ आ रही थी पता नहीं फैसिलिटी के बाहर चले गए हैं, पता नहीं क्या किया इन्हें, लेकिन वो छोटी छोटी ब्रीचेस थे. लेकिन देखिए ये क्रिकेट न्यूजीलैंड के बाहर ये सिचुएशन जो पूरी जो बायोसिक्योर SOPs जो होते हैं न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के होते हैं, क्या आप जाएं मैं जाएं क्रिकेट टीम जाए, दे व्यू एवरीबॉडी इक्वली, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते. वो कहते हैं हमारे मुल्क में आप आएँ, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू एडयर टू. तो इसके ऊपर हमने बात की थी प्लेयर्स के साथ, बट अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन.